بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امنو۔ آج ہم بات کریں گے تبلیغی جماعت والوں کو تبلیغ کریں گے۔ تبلیغی جماعت والے بھائی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ ان کا دعویٰ ہے اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم ان کو کیوں نہ تبلیغ کریں۔ تو ہم آج بات کریں گے تبلیغی جماعت کے جو معاملات ہیں ان پہ، اور جو فضائل اعمال کی کمزوریاں ہیں ان پہ، اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تبلیغی جماعت کی خدمات اور ہمارا ان سے غیر مہذب رویہ۔ تو بہت سے دوستوں نے دیکھا، ہمارے ایک عزیر بھائی ہیں، اٹلی ہوتے ہیں، تو وہ چھٹی آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے شکایت سی کی اور کچھ اور دوستوں کا بتایا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ تھوڑا اس طرف زیادہ ہے، کہ وگرنہ خدمات تو اور بھی بہت سے لوگوں کی ہیں، لیکن آپ نے تبلیغی جماعت کی خدمات کا ذکر کیا، باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہیں انشاءاللہ شروع کیا ابھی، تو مجھے لگا کہ یہ بات کرنی چاہیے کہ تبلیغی جماعت کی خدمات ہیں، اور ہم تور میں اور اوورال جیلم میں، پنجاب میں، پاکستان میں ان سے غیر مہذب رویہ تو کیا جاتا ہے، یہ حق بات ہے، تو مجھے یہ حق بات کرنی ہے۔ باقی جو ان کے ساتھ علمی اختلاف ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے اس وعدے کے مطابق یہ ان سے بات نہیں تھی، مجھے خود سے یہ کرنا تھا، تو جو علمی اختلاف ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں تبلیغی جماعت والے، اور بھی میرے بہت سے دوست ہیں دیوبند سے جو تعلق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اون کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کتنا میرا جھکاؤ ہے، کیونکہ میں ان سے اسی طرح چپتے ہوئے سوالات کرتا ہوں اور ان دوستوں کے پاس آگے سے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، یہ جب تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو پہلے تو یہ بھائی آتے ہیں، آ کے ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیں جی دین کی باتیں سیکھیں۔ تو جب ان سے کوئی سوال کیا جائے تو جواب نہیں دیتے، تھوڑا اور تلخ سوال کیا جائے تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم تو سیکھنے آئے ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں عالموں سے بحث کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے عزیز ہیں، میں ان کا نام لیے بغیر بات کرتا ہوں کہ ان کے بچے ہیں نا، ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ جب کوئی درباروں پہ جانے کی بات کرے یا کوئی ایسی بات کرے تو وہاں پر وہ عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان سے میں کوئی سوال کرتا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سے بات کریں، ان سے آپ مناظرہ کر لیں، ہمارے کسی بڑے سے آپ مناظرہ کر لیں۔ پھر ان کے والدین بڑا کوئی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے بحث کرنا، ہمارا کام نہیں ہے بحث کرنا، ہم تو صرف نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اور وہی لوگ پچھلے ان کی خاندان 40-50 سالوں سے تبلیغ والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک بزرگ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کتنے سالوں سے تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں؟ تو ماشاءاللہ 30 سالوں سے جڑے ہیں۔ تو میں نے کہا 30 سالوں میں آپ کتنی بار تبلیغ کے ساتھ چلا لگایا ہوگا، سروزہ لگایا ہوگا، سالانہ کے لیے گئے ہوں گے آپ، تو اور بہت سے لوگ آپ کے ہاں آئے ہوں گے، تو کتنا علم آپ نے سیکھا ہوگا؟ پھر بھی آپ سے سوال پوچھتے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، یہ علماء کا کام ہے بحث کرنا۔ اسی سٹانس پہ ان کو کسی بریلوی کے ساتھ کھڑا کر دیں، یہ ایسی ایسی باتیں کرے کہ عالم بن جائیں گے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ جی وہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے بڑوں سے بات کریں۔ تو میں نے کہا بھائی جب وہ تبلیغ کرنے میں آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھیں، آئیں نماز کے لیے، تو ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، آپ طاہر القادری صاحب سے بات کریں۔ تو کیسا لگے گا آپ کو یا ان کو؟ تو کہتے ہیں برا لگے گا۔ تو میں نے کہا جب ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو تب آپ کہتے ہو قاری صاحب سے بات کریں اور اس سے بات کریں، ان سے مناظرہ کر لیں۔ یار آپ سنو نا، تبلیغ کرنا فرض ہے کیا آپ پہ؟ تبلیغ سنیں گے نہیں آپ؟ صرف آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے تبلیغ کرنے کی؟ یار دوسرا کوئی تبلیغ نہیں کرتا، جب آپ کو تبلیغ کی جاتی ہے تو ہمت کرو نا، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو سننے کا، یہ صرف سنانا آپ نے۔ خیر، تو جو سب سے بڑا ان کے ساتھ علمی اختلاف ہے وہ یہ کہ یہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتے ہیں تو انہوں نے فضائل اعمال اٹھائی ہوتی ہے۔
فضائل اعمال، فضائل قرآن، فضائل حج، فضائل درود اور فضائل ذکر، یہ مطلب ایک ہی اسی کی قرآن ریزن سارے۔ اب دیکھیں قرآن پاک یہ کبھی بھی لے کے نہیں جائیں گے ساتھ، بات ان سے پوچھے تو اللہ اکبر کہتے ہیں قرآن امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ راہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، مومنین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تبلیغی جماعت ہے ایک نعمت، کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، انہوں نے ان ساروں کو بڑے ڈسپلن طریقے سے بھیجتے ہیں ساری جگہوں پہ، مطلب بڑی ترتیب سے ان کا نظام ایک چلتا ہے۔ تو کاش کہ ان سے جو مخلصانہ گزارش بھی ہے کہ کاش یہ فضائل اعمال کی جگہ قرآن پاک سے اور صحیح احادیث سے یہ تبلیغ کریں تو کتنا زبردست ہو، لوگوں تک پیغام پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا، ظالم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اللہ کا حکم سنا کر سمجھایا جائے، جسے اللہ کا حکم سنا کر سمجھایا جائے اور وہ گردانی کرے، ایسے ظالموں سے اللہ ضرور بدلہ لے گا، ایسے ظالموں سے اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ پھر دیکھیے اب فضائل اعمال کی کمزوریوں پہ ساتھ بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ میرے پاس احسن البیان ہے تفسیر، تو اس کے اوپر ویسے تو یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 ہے، 23 ہے، 32 ہے اور 40 ہے، 22 ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، 4 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ وہ کیا؟ یہ جو آپ کو سامنے لکھا ہوا مل رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر بھیج دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 بار اللہ نے دہرائی یہ بات ایک ہی صورت میں، سورہ قمر میں، سورہ قمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت، یاد کرنے کے لیے نہیں، حفظ کرنے کے لیے نہیں، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر بھیجا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب فضائل اعمال میں اگر آ جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 14 اگر آپ نے سیکھ بھی لیے تو 15واں جو علم ہے وہ علم وحی ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ اب اگر ان سے پوچھیں کہ کیا تار القادری صاحب پہ اللہ کا فضل ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو یہ تو نہیں مانیں گے، یہ تو کہیں گے کہ وہ فضل صرف شاہ ولی اللہ پہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فضل صرف اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے، اور وہ فضل صرف مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو ہی نا، ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا، بغیر استاد کے، یا ایسے قرآن اور حدیث کی طرف جانا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یار اب اگر کوئی یہودی یا کرسچن یہ بات کہے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کو مارنے پہ آ جائیں گے کہ یار یہ پاگل ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن یہی بات خوبصورت سی ممبروں پہ بیٹھ کے جب کوئی بھائی کہتا ہے میں، تو ہم مان لیتے ہوئے قرآن پاک نہ پڑھنا اور حدیث نہ پڑھنا، ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اگر ان کو کوئی بات بتائی جائے قرآن سے یا حدیث سے تو کہتے ہیں تمہارے پاس تو ڈگری نہیں ہے۔ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈگری اپنے ہر امتی کو دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند سے حدیث ہے کہ جس کے پاس ایک بھی آیت ہے یا حدیث ہے میری، وہ آگے پہنچا دے دوسروں تک، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دے دی۔
کسی اور کی ڈگری کی ضرورت ہے ہمیں؟ سر آپ سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈگریاں لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 8-9 سال کا ان کا کورس ہوتا ہے غالباً، تو 8 سال تک تو یہ فقہ پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں۔ 1 سال ان کا ہوتا ہے جناب درس نظامی میں وہ دورہ حدیث۔ اب مجھے آپ بتائیں، ان 1 سال میں احادیث کی ساری کتابیں بندہ پڑھ لیتا ہے؟ اور وہ ایک دور ہوتا ہے اور وہ دور گزر جاتا ہے، اور پھر ان کو پوری زندگی دورے پڑتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی ڈگری کی حقیقت ہے۔ میرے اپنے پیارے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں وقاص احمد چشتی صاحب، انہوں نے بھی یہی کورس کیا ہوا ہے، تو ہمیں بخوبی پتہ ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ ویسے تو کافی اچھے دور دور جا کے پڑھتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں اور خطابات کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کتنا درس حدیث کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کچھ کہہ کے جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، قل رب زدنی علما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو اب فضائل مال کی پہلی تو یہ ہم نے بات کی علمی اختلاف کے، یہ انہوں نے ایسے کیا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے 4 بار کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک علمی اختلاف ہو گیا۔ اب دوسرا علمی اختلاف ان سے یہ ہے کہ جناب یہ فضائل مال میں لکھتے ہیں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بار احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ اب پہلا ان کا یہ جھوٹ اور بکواس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 میں سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نگاہ مجھے نہیں پا سکتی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نگاہ مجھے نہیں پا سکتی۔ اب یہ تو ہو گئی سامنے کی بات۔ اب سورہ جو ہے نا الاعراف، اس کی آیت نمبر 173 ہے غالباً 173، جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لا ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ کچھ عرصے بعد میں نے ایک امام کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اپنا دیدار کرانا تھا، تو کیا یہ پیکج، معصومانہ سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام منع کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے بھئی موسیٰ تم ایسے تو مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، تو خواب والا پیکج ہے، کیا خیال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً قبول کر لیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، ایک صحیح سند سے حدیث ہے کہ صرف ایک شخص نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، اور وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح سند سے وہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور انہوں نے امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں۔ اب بخاری میں وہ حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری نے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث بالکل حسن صحیح ہے، انہوں نے بھی سند دی ہے۔ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی شخص نے، تو یہ جھوٹ انہوں نے باندھا کہ انہوں نے تو بہت سے لوگوں کے لیے کلیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا، جھوٹ، پہلا جھوٹ۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرے جھوٹ کی طرف۔ تو آگے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے حساب سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے کروں؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نا قرآن پاک کے ذریعے میرا قرب حاصل کریں۔ تو آگے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں؟ استغفر اللہ۔ یار احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پٹھان تھا بنو کا، یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کے کوٹھڑی سے تھے یا گوٹکی سے تھے، یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان تربت سے تھے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، کہ وہ قرآن پوچھ رہے ہیں کہ سمجھ کے پڑھوں یا نہ سمجھ کے پڑھوں؟ وہ اللہ کے بندو، وہ امام ہیں، ان کو اچھی خاصی عربی آتی تھی۔ اب کوئی بھی ایک بندہ اردو کی ایک کتاب دے یا ایک خط آپ کو دے اور آپ کو کہے کہ یہ مجھے پڑھ کے سناؤ، اس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ خط لے کے آئے کہے یہ بھائی مجھے پڑھ کے سناؤ، تو وہ بندہ آگے سے اس کو پوچھے بھائی میں یہ خط سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں؟ تو اس کا تو دل کرے گا میں چپیڑے ماروں اس کو، بھائی اردو کا خط ہے تو تجھے سمجھ آئے گی نا۔ تو یار سیم اسی لیول پہ آپ یہ سمجھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کرنے کی ضرورت تھی کہ قرآن سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں؟ تو کہتے ہیں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو ان کا پتہ نہیں کیا حساب ہے۔ تو یہ ہمارا ان سے فضائل اعمال سے دوسرا علمی اختلاف تھا۔ اب تیسرا علمی اختلاف فضائل حج میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرزاق، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرات فرماتے ہیں، حضرات کا اقوال ہے، کوئی سند نہیں کچھ نہیں، بزرگوں نے فرمایا، کشف ہو گیا، حضرات فرماتے ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ 1960 میں چلتی ہوں گی، 1860 میں چلتی ہوں گی، 1560 میں چلتی ہوں گی۔ اب دنیا پڑھی لکھی ہے، لوگ حوالے مانگتے ہیں۔ تو جی حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام مسجد نبوی میں حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ کے حدیثیں سن رہے تھے۔ مطلب عبد الرزاق جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ابدال میں سے کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص پایا جسے آپ اپنے سے بڑھ کر بڑا ولی سمجھتے ہو؟ اب حساب لگائیں ان کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ خضر علیہ السلام کو، اور یہ لفظ ہے خضر علیہ السلام، ان کو یہ ولی اللہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو صحیح بات ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا ابدال میں سے کسی شخص نے کہ کیا آپ نے اپنے سے بڑھ کر کوئی ولی پایا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق صاحب وہ ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کہ ان سے ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کے حدیثیں سن رہے تھے۔ تو دور ایک شخص اکیلا بیٹھا، سر پہ ایسے بازو کیے بیٹھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا کہ یار وہاں پر عبد الرزاق صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم ہو کہ یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ تو اس نے سر اٹھائے بغیر آگے سے جواب دیا کہ تم لوگ تو عبد الرزاق سے سن رہے ہو، یہاں میں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا اتنا ہی دعویٰ ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تب کہنے والوں نے تو کہا کہ انہوں نے ایسے نظر دوڑائی، ادھر دوڑائی، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور پھر کہا کہ خضر کہیں نہیں ہے، یا تو خضر ہے یا میں خضر ہوں، میں تو ہو نہیں سکتا، تو خضر ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ
میں نے اسے پایا کہ وہ مجھ سے بڑا ولی ہے۔ اور اسی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے غالباً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، حضرت ام ایمن ہے یا حضرت آنیہ ہے، مجھے معذرت سے یاد نہیں ہے، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان دونوں احباب نے کہا کہ چلو ہم اسی سنت پہ عمل کر کے جاتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو وہ رونے لگ پڑی اور داڑے مار مار کے رونے لگ پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس جگہ سے بہتر جگہ پر چلے گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں ہاں بالکل سچ بات ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی رسول اللہ کے لیے، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جو خالق کائنات ہے اس نے اپنے پیغامات بھیجنے ختم کر دیے ہیں، اب قیامت تک کبھی بھی وہ ہم سے بات نہیں کسی سے کرے گا، اس بات پہ رو رہی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی رونے لگ پڑے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب یہ بات ہے، اس بات کو سمجھیے کہ جب وحی نہیں آ سکتی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بزرگ تھے جن کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا یہ دعویٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم تو عبد الرزاق سے سن رہے ہو، میں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ نبوت نہیں ہے؟ معاذ اللہ سے۔ مجھے کوئی یہ بندہ سمجھا دے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا کشف ہے یا کیا ہے کہ اللہ سے کوئی بندہ بات کر سکتا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین یا کسی اور کو ایسا کوئی کشف ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کسی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کوئی ایسا کشف ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو وہ کون ہے جس کو یہ کشف ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک علمی اختلاف ہے جس کا یہ جواب ان کو دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں دیتے یا اس کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ایک کرخی کتاب کا نام ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جو اگر قرآن اور حدیث کی بات ہمارے امام صاحب کے خلاف آ گئی تو ہم اس کی تعویل کریں گے۔ تو یہاں تو استغفر اللہ، جب کہ اماموں نے کہا ہے کہ ہماری اگر کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے، سنت کے خلاف آ جائے تو اس کو دیوار کے ساتھ مارو، لیکن یہاں پر حالات کیا ہیں دیکھ لیں آپ۔ تو یہ تو امام بھی نہیں ہیں شیخ زکریا صاحب، ان کی باتوں کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اختلاف تھے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے تھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے، تو شیخ زکریا صاحب نے بھی مقدمہ لکھا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ تو انہوں نے بتایا صاحب نے کہ جب مجھے کوئی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ جو فیضی کتب خانہ سے چھپی ہوئی ہے نا فضائل اعمال، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سارے حوالے جو میں بتا رہا ہوں وہاں سے۔ تو جی انہوں نے کہا کہ کوئی بیماری لاحق ہوگی ان کو، تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی دماغی کام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت چونکہ مجھے دماغی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے تو میرے پاس وقت ہے، میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا تھا کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، تو وہ ہمیشہ مجھے اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور میں نے یہ کتاب لکھ دی۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ جو کتاب جو دنیاوی کام کرنے سے ڈاکٹروں نے انہیں منع کیا، دماغی کام کرنے سے، تو وہ تو انہوں نے ترک کر دیے اور دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے آپ خود نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ایسا ہوا۔ تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ 3 لوگوں پر شریعت نہیں ہے، بچے پہ، مجنون پہ، اور جو مجنون ہے اور جو بچہ ہے ایک اور ہے بندہ، تو یہ بھائی صاحب بیمار پہ شاید، تو یہ بیمار تھے ذہنی لحاظ پہ، مجنون تھے، تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ہمارا یہ بھی ایک علمی اختلاف ہے،
یہ بہت سے لوگوں کو میں دکھا چکا ہوں مقدمہ، آپ کو بھی کسی کو شک ہو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں کوئی بھی حدیث، ذخیرہ یا حدیث میں سے ہمیں کوئی ایک حدیث انہوں نے لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور اس کے علاوہ چھوٹی سی بات اور اس کے بعد ہمیں پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ثابت ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو ہم جناب ان کو بتاتے ہیں، یہ ذخیرہ حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ 1 سال کا درس نظامی میں دورہ حدیث کرتے ہیں، تو اس میں کہاں پڑھنے ہوتا ہے، حدیث کا علم تو بہت زیادہ ہے، اس پہ پورا فوکس کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی بھی بندہ پڑھتا رہے تو وہ زندگی بھی کم ہے۔ تو یہ پیارے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم کی 6229 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 6229 6229 صحیح مسلم۔ تو اس میں سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آل مروان میں سے کسی شخص نے، جو مدینے کا حاکم تھا اس وقت، غالباً مروان بن حاکم ہوگا، تو اس نے کہا کہ، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کریں، کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ مولا علی علیہ السلام پہ بنو امیہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے طعن کروایا کرتے تھے کہ لعنت اللہ علی علی ومن احبہ، کہ علی اور اس کے چاہنے والوں پہ اللہ کی لعنت، معاذ اللہ۔ تو سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ صرف اتنا کہہ دو کہ لعنت اللہ علی ابو تراب، استغفر اللہ۔ تو وہ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نام تو حضرت علی کو بہت پیارا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے یہ ابو تراب پڑا؟ وہ مولا علی کو ابو تراب اکارت سے کہتے تھے، کیونکہ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ تو انہوں نے کہا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ہمارا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ علی کو ڈھونڈو۔ تو اس شخص نے آ کے بتایا کہ وہ وہاں پر کسی جگہ پر مسجد میں یا کسی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ، خود چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر دیکھا تو مولا علی علیہ السلام مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جاڑی اور کہا اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن، تو وہ کہتے تھے مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، ابو تراب کہا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث تھی۔ اس کے بعد یہ جناب ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 6220 6220 6220 صحیح مسلم ہے۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مدینہ میں تو وہاں پر انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان سے کہا کہ سعد تمہیں کیا بات روک ماننے ہے کہ تم علی پہ سب نہیں کرتے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے 3 واقعات سنائے، کہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ 3 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں علی کے بارے میں، ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہوتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ نمبر 1 وہ غزوہ تبوک والی بات، کہ جب غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو مولا علی علیہ السلام رونے لگ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی؟ لا نبی بعد ہی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو چھوڑ کے گئے تھے
سب کی حفاظت کے لیے، تو ایسے ہی میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک پھر نمبر 2 انہوں نے کہا کہ خیبر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. 2 ہو گئی. اور تیسری وہ بات جو جب آیت مبالغہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے خود کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے اہل بیت کو لے کے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے آئے؟ خود آئے، مولا علی علیہ السلام کو لائے، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو لائے. تو یہ 3 چیزیں. ایک کچھ ترک میں وہ آتا ہے غدیر قوم والا واقعہ بھی، کہ انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے 8208 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. تو یہ سعد بن 8208 تو ہے. یہ دوسری ہے 8439 سنن نسائی میں. یہ سنن نسائی میں 8439 اور اس کے خصائص علی کا جو چیپٹر ہے اس میں 54 نمبر حدیث ہے. تو یہ پھر فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہ پھر اس کے بعد جتنے دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے تو پھر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سنن نسائی الکبریٰ جو ہے، یہ یاد رکھیے، جو سنن نسائی الکبریٰ جو اصل کتاب ہے اس کی حدیثیں ہیں 11770. تو اب جو سنن نسائی الصغریٰ ہے اس کی کتابیں ہیں 5771. تو یہ کتنا فرق ہے. تو اس میں سے انہوں نے 5 چیپٹر نکال دیے ہیں. یہ امام نسائی کے شاگرد تھے جنہوں نے 5 چیپٹر اس میں سے نکال دیے ہیں، جن میں سے ایک خصائص علی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے 8208. اس کا ترک مسلم میں بھی ہے. وہاں پر ہے کہ جب فلاں آدمی فلاں کو ملنے کے لیے کوفے کی مسجد میں آیا، ڈیش 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 نام نہیں ہے. تو یہاں پر جو سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے وہ کلیئر کیا معاملہ کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے کوفہ کے، ان سے ملنے کوفہ آئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر کسی کو سب و شتم کرنے لگا. تو وہاں پر تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھے؟ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اور ان کی بیوی فاطمہ غالباً نام تھا ان کا، جو حضرت عمر کی بہن تھی. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کس کو سب و شتم کر رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کو. تو غصہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر وہاں پر کہا کہ مطلب برا بھلا کہا ان کو اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم ایک جنتی شخص پہ لعن طعن کر رہے ہو. پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس محفل میں موجود تھا جہاں پر وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر انہوں نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی کا نام عثمان سے پہلے لائے، عثمان فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 9 لوگوں کا نام ہو گیا. تو وہ پھر خاموش ہو گئے. تو پھر کہا کہ اگر اللہ کی قسم میں چاہوں تو اس 10ویں کا نام بھی بتا دوں. تو لوگوں نے کہا آپ بتائیں، لیکن وہ خاموش رہے، نہ بتائیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم کہ آپ 10ویں شخص کا نام بھی بتائیں. تو رونے لگ پڑے اور پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعید بن زید فی الجنہ. ٹھیک ہے. ایک دوسرے ترک میں عبیدہ بن
عبیدہ بن جرہ، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علاوہ 10 لوگ ہیں. یہاں پر 9 کا ذکر ہوا تو وہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے امین شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی عشرہ مبشرہ میں. تو یہ 10 لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ علی تو جنتی شخص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. پھر ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو کچھ تابعی ملنے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے ممبروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو. تو انہوں نے کہا اماں جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں کہتے کہ لعنت اللہ علی علی ومن احبی، کہ علی پر اور اس کے چاہنے والوں پہ اللہ کی لعنت. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ احادیث تھی جو بتانا ضروری تھا کہ جو مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ عالیہ کو، حفظ اللہ کو نہیں ملی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو یہ احادیث مل جائیں اور وہ ان چیزوں سے رجوع فرمائیں. تو ہمارا کام تو ہے صرف ایکسپوز کرنا جو حق بات کو چھپاتا ہے، اور جہاں پر جو بات صحیح ہے اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، اور جو بات کوئی چھپائے گا دین کی تو ہم اس کو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے. اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اس کو صحیح یوٹیلائز کیا جائے. یہ قرآن سے اور صحیح احادیث سے اپنے بابوں کی کتابوں کو چھوڑ کے یہ اگر تبلیغ کریں اللہ کے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تو بہت ہی یہ فائدہ مند بات ہوگی. اور یہ بات میں پھر آخر پہ کروں گا کہ تبلیغی جماعت والے پوری دنیا میں جا کے اور پورے پاکستان میں جا کے پکڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی درد تھا. یہ اس بات کو سمجھتے ہیں جب ان کے ساتھ لوگ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں. تو میری بھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، میرا یہ درد تھا. میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو کائنڈلی جتنے بھی تبلیغ والے بھائی اس بات کو سنیں تو وہ غصہ نہ ہوں اور وہ اسی سٹانس پہ سمجھیں کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے اور یہ ہمارے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار بھی ہیں تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے لیے دعا گو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے لیے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے عزیز، ہمارے دوست اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان سب سے بھی یہ گزارشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے یہ گزارشات ہیں کہ آپ رائے حق پہ آئیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ان سب کو بھی رائے ہدایت نصیب فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ.